الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے میں اس آیت کے متعلق بات ہوئی تھی۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے خطبہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ خطبہ عربی زبان میں چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ اب تک یہ ترتیب موجود ہے۔ خطبے کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی بڑی ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا ہے۔ پھر خطبے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مرتبے کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بغیر دین بھی نامکمل ہے، اور ساتھ حضرات خلفائے راشدین اور اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خطبے کے آخر میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس کی تلاوت ابھی خطبے میں ہوئی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے اختتام پر جب آپ خلیفہ بنے، جن کا دور بڑا مثالی دور گزرا ہے، اور ایک لفظ میں یاد کیا جاتا ہے کہ عمر ثانی، ایک وہ عمر اول تھے جو صحابی تھے، یہ عمر ثانی ہے جو تابعی ہے۔ 2-2.5 سال کی آپ کی حکومت رہی، لیکن 2-2.5 سال کے اندر انسانوں اور جانوروں کے درمیان آپ نے ایسا عدل قائم کیا کہ آج اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ نے یہ پارہ 14 کی آیت خطبے میں پڑھنے کے لیے اپنے گورنروں کو لکھا کہ خطبہ کے جمعہ میں اس کو پڑھا جائے۔ اس کے متعلق گزشتہ جمعہ ایک بات عرض کی تھی کہ آج اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے یہ کہے کہ اپنے دین کو مختصر انداز میں ہمیں بتا دو، تو یہ پارہ 14 کی آیت پڑھ کے بتا دے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ پروردگار نے جو اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برائیوں سے روکا ہے، دونوں چیزیں پروردگار نے اس آیت کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اس آیت کی تو غیر مسلموں نے بھی تعریف کی اور کہا کہ بڑی عجیب بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلے کے سردار تھے جن کا نام تھا اکثم بن سیفی۔ اللہ کے نبی کی دعوت، رسالت، نبوت
جب آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تو ان کے قبیلے کے اندر بھی پہنچی. یہ سردار بھی تھے, بڑے سمجھدار بھی تھے. اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میں ایک شخص کے بارے میں سنتا ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرا دل کرتا ہے میں جا کر کے ان سے ملوں اور ان کی حقیقت معلوم کروں کہ وہ کیا ہے. لہذا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. قبیلے کے لوگوں نے کہا آپ سردار ہیں, بڑے آدمی ہیں, آپ نہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. آپ ایسا کریں کہ اپنے قبیلے سے کچھ سمجھدار لوگ لے لیں اور آپ کا جو پیغام اور سوال ہے وہ ان کو کہہ کر کے بھیج دیں. چنانچہ حضرت اقسم نے 2 سمجھدار لوگوں کو تیار کیا اور کہا جا کر کے ان سے 2 باتیں پوچھنی ہیں. پہلی بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ ہیں کون, آپ کا حسب نسب کیا ہے, اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. یہ قبیلے کے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سمجھدار لوگوں نے اپنے سردار کے یہ دونوں سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے, آپ کون ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے باپ کا نام عبداللہ ہے. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ساتھ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کا تعلق نسب سے نہیں ہے. نسب مختصر بیان کیا کہ نام میرا محمد ہے, باپ کا نام عبداللہ ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا پیغام کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہی پارہ 14 کی آیت پڑھ کے بتا دی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں ہے. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے آپ پھر پڑھیے. اللہ کے نبی نے پھر پڑھ دی, فرمایا پھر پڑھیے. نبی نے پھر پڑھ دی. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی سے درخواست کی کہ آپ اس وقت تک پڑھتے رہیے جب تک ہمیں یاد نہ ہو جائے. مسلمان نہیں ہے, کافر ہیں, کافر ہیں. انہوں نے قرآن کو سنا, زبان ان کی تھی, ان کی زبان میں پیغام تھا. اس آیت میں پروردگار نے 6 چیزیں بیان کی ہیں. 3 کام کرنے کو کہے ہیں اور 3 چیزوں سے روکا ہے. ان کو اتنا مزہ آ رہا, کہا اتنی مرتبہ پڑھیے کہ یہ ہمیں یاد ہو جائے, پھر یہی باتیں ہم اپنی قوم کو جا کر کے سنائیں. مسلمان, آج تو مسلمان ہو کر کے قرآن یاد کرنے سے پیچھے ہے. کتنا بڑا تماچا مارا ہے ہمارے منہ کے اوپر. ہم مسلمان ہیں, خدا کی قسم ہمارے دل میں اتنا بھی شوق پیدا نہیں ہوتا کہ میں کم از کم اتنا تو قرآن یاد کر لوں, صحیح پڑھ لوں جو نماز میں تو پڑھتا ہوں. آج ہم مسلمان ہو کر اتنے پیچھے. آج ہمیں شوق تو ہوتا ہے اپنے بچے کو حافظ بنا دیں, اچھی بات ہے, بہت اچھا شوق ہے, اللہ اس میں اضافہ بھی فرمائے. لیکن حافظ بنانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کو قرآن یاد بھی ہے کہ نہیں. حافظ تو بنا لیا, خاندان کے اندر ناموری ہو گئی, میرا بچہ حافظ ہے, میری بچی حافظ ہے, لوگوں میں واہ واہ بھی ہو گئی, لیکن اس بچے کو قرآن یاد بھی ہے کہ نہیں. اور اگر میں حافظ نہیں ہوں تو میں اتنا بھی نہیں سوچتا کہ کم از کم چھوٹی چھوٹی اتنی صورتیں تو کسی سے یاد کر لو جو
میں نماز میں تو پڑھ سکوں۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا جاتا ہے کہ ہم جی نماز اس لیے نہیں پڑھ پاتے، ہمیں قرآن نہیں آتا۔ بھئی سیکھ لو، ہمیں اگر بزنس نہیں آئے گا، دکان چلانا نہیں آئے گی، ملازمت نہیں آئے گی، تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دے کے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ ہمیں نہیں آتا اس لیے ہم نہیں کرتے؟ نہیں، اس میں تو بہت آگے بڑھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے ہم وہاں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آج دین ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ اتنی مرتبہ پڑھیے کہ ہمیں یاد ہو جائے۔ قصہ مختصر، یہ دونوں واپس اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے سردار اقسم بن سیفی سے ساری باتیں بیان کی۔ جب بیان کرنے لگے تو کہنے لگے ہم نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کا نسب کیا ہے، جیسے آج بھی ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد کون ہیں، دادا کون ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے۔ تو عرب کے اندر بھی یہ چیز تھی، نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن وہ دو خود کہنے لگے کہ جب انہوں نے توجہ نہیں دی تو آپ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا حسب نسب کیا ہے۔ اب اپنے سردار کو بتا رہے ہیں کہ جب لوگوں سے ہم نے سوال کیا، لوگوں نے جب ان کا حسب نسب بتایا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو بہت اونچے خاندان کے آدمی ہیں۔ اس پر ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر جب ہم نے دوسرا سوال کیا آپ کا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور یہ آیت پڑھ کے بتائی تھی۔ اقسم بن سیفی بھی بڑے سمجھدار تھے، قبیلے کے سردار تھے، چھوٹے موٹے آدمی تو نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سارے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا کہ میں ان نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ آیت سنی، مسلمان ہو گئے۔ اگلی بات سنیے، پھر قبیلے سے کہنے لگے سنو، میں ان پر ایمان لے آیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس آیت نے اقسم بن سیفی کے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ ایسی آیت ابتدائی زمانے میں اسلام لانے والوں میں ایک حضرت عثمان بن مظعون بھی ہیں۔ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دودھ کا رشتہ بھی تھا اور اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، میں مختصر بتا دوں، تو اللہ کے نبی ان کی زیارت کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ ایک کندھے کے اوپر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے کندھے کے اوپر رکھا اور ان کی پیشانی کو چوما تھا۔ سمجھ جائیے کیسے صحابی ہوں گے۔ ان کی وفات کے بعد کی بات ہے یہ، اور یہی وہ صحابی ہیں آج مدینہ المنورہ کا وہ مشہور قبرستان جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس میں پہلے دفن ہونے والے صحابی بھی یہی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خود فرماتے ہیں مجھے دوستوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا میں اسلام لے آیا، لیکن میرے دل کے اندر خیالات تھے، اس اسلام کے اوپر میں پکا نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اسلام لے آیا، کہ اسی حالت میں میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں آپ کے اوپر وہ کیفیت دیکھ رہا تھا جس کیفیت پر آپ پر وحی اترتی تھی، آپ کی حالت بدل جاتی تھی۔ کہا میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں انتظار میں رہ گیا۔ جب آپ سے وحی کی کیفیت ختم ہو گئی کہ حضرت جبریل تشریف لے گئے اور جو وحی اتارنی تھی وہ اتار دی ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں بس اس آیت کے سننے کے بعد اسلام میرے دل کے اندر مضبوط ہو گیا،
پھر میرے دل میں کبھی غلط خیال نہیں آیا۔ اس آیت میں پروردگار نے کیا کہا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے۔ 6 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ 3 کام کرنے کو کہے ہیں، یہ کرو، اور 3 کام سے روکا ہے۔ ان کی تفصیل تو بہت ہے، کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں انشاءاللہ بیان کی جائے تاکہ ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ہم سب اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے برابری کرنے کا۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، جسے ہم انصاف کہتے ہیں۔ عدل کیا چیز ہے؟ انسان سے پروردگار مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا کہ تم عدل کرو۔ عدل یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے اور اپنے درمیان عدل کرو۔ ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اس کا برابر کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ روزی بھی دیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر دنیا میں آج بھی موجود ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سیکھی تھی، تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ عدل کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جسے کلمہ کہتے ہیں، یہ عدل ہے۔ ہماری طرح نہ ہو، کبھی اللہ کا بن جاتا ہے، کبھی کسی اور کا بن جاتا ہے، یہ بھی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہے۔ تو عدل کا پہلا تقاضا اور مقام یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذات اور اپنے خدا کے درمیان برابری کو قائم کرے، اور یہ برابری یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ ایک ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا اور میرے رب کے درمیان ایک تعلق ہے، خدا کی قسم کبھی ہم اس کی عبادت کرنا نہ چھوڑیں۔ لیکن آج ہمارے دل سے یہ چیز نکل گئی ہے، اس لیے ہم عبادتوں سے پیچھے ہٹ گئے، اس لیے ہم عبادتوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ صرف انسان یہی سوچ لے کہ میرا اللہ میرے اوپر کتنی نعمتیں برسا رہا ہے، مجھ پر کتنے انعام کر رہا ہے، مجھے کیا کیا دے رہا ہے، میں ان نعمتوں کے بدلے ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ لیکن آج یہ تصور بھی ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج نعمتیں جس کے پاس آتی ہے اس کی سوچ یہ کہ میری محنت ہے، میرا خون پسینہ ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا خون پسینہ کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو ہر سیٹ جو ہے جھاڑو لے کے اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں جھاڑو دے رہا ہوتا۔ آج کہاں دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ کسی مشین کو چلا رہا ہوتا، چلاتا ہے، دروازے پر کرسی لگا کر چوکیداری کر رہا ہوتا، کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آج تو کہتا ہے میں سیٹ ہوں، میرا کام کیا ہے؟ دکان پہ آؤں، اپنے پیشے پہ آؤں، بس موبائل پکڑوں، بیٹھ جاؤں، اللہ چلے کام، باقی فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے، دکان میں کیا ہو رہا ہے، کیا مجھے کچھ پتہ نہیں اس کا۔ آج کا سیٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر جب نقصان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ گالیوں کی کیسٹ چلتی ہے، اس کو مار، اس پر ظلم، اس کو گالی، اس کو برا بلا، بس یہ ہمارا کام رہ گیا۔
کاش ہم یہ پہچان لیتے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں برسائی ہیں، اللہ جتنی زیادہ نعمت دے رہا ہے میں اس اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کروں، تو انسان کبھی عبادت سے پیچھے نہ ہٹتا۔ لیکن یہ تصور آج میرے دماغ سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری محنت ہے، میرا خون پسینہ ہے۔ نہیں، یہ محض اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، میرا خون پسینہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ عدل کا پہلا تقاضا یہ کہ ایک انسان اپنی ذات اور اپنے رب کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، اس رب کو پہچاننے والا ہو۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے عدل کا دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذات میں عدل کرنے والا ہو، اپنی ذات میں، یہ اللہ نے جو مجھے ذات دی ہے، یہ میرا نفس ہے، اس کے اندر جان ہے، اس میں عدل کرنے والا ہو۔ اس کا عدل کیا ہے؟ اس کا جسمانی بھی خیال رکھے، روحانی بھی خیال رکھے۔ جسمانی خیال کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دماغ میں بٹھا لے یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ میرا جسم اللہ کی امانت ہے، اس کے اندر جو میں کرنا چاہوں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں تنگ آ کر کے خودکشی کرنا چاہے یہ حرام کام ہے۔ پھر نبی نے سمجھا بھی دیا، کیا سمجھایا؟ کہ اگر کوئی آدمی لوہے کی چیز لے کے اپنے جسم میں گھونپ دے، خودکشی کر لے، کہا جہنم کے اندر بھی لوہا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے جسم میں گھونپتا جا، اپنے آپ کو مارتا جا۔ زہر پی لیا، نبی فرماتے ہیں زہر پی کر خودکشی کر لی، جہنم میں اس کو پیالہ دیا جائے گا، کہا جائے گا پیتا جا مرتا جا، پیتا جا مرتا جا، پیتا جا مرتا جا۔ تیسری بات فرمائی، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ گیا اور اپنے آپ کو نیچے گرا کر مار دیا، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کو اونچائی پہ لے جائیں گے، وہاں سے اپنے آپ کو گرائے گا، مارے گا، پھر اونچا لے جائیں گے، پھر گرائے گا، مارے گا، پھر اونچا لے جائیں گے، پھر گرائے گا، مارے گا۔ یہ اللہ نے تجھے جان دی تھی، یہ امانت ہے، اس امانت کے اندر تو نے خیال کیوں نہیں کیا؟ تو نے اس میں زیادتی کی، ایک حرام کام کو کیا، اب سزا میں ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو نے دنیا میں اس جان کے اندر جو کچھ کیا، اب جہنم کے اندر تو وہی کرتا رہے گا اپنی جان کے ساتھ۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، خودکشی حرام قرار دے دی ہے۔ اسی جسمانی چیز کے اندر عبادت بھی آتی ہے۔ لوگوں کا ایک ذہن اور تصور ہے خوب مشقت کے کام کرو، خوب مشقت کے کام کرو، عبادت میں خوب مشقت کرو، ولی اللہ بن جائیں گے۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ جسم کے اندر چستی ہے، نشاط ہے، سستی نہیں آ رہی، عبادت کرو اللہ کی۔ یہ فرائض کے متعلق نہیں ہے کہ جو نسلی عبادتیں کرتے ہیں، لوگ مجاہدے کرتے ہیں نا، ریاستیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلے بلے کاٹیں گے وہ ولی اللہ بن جائیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا فلاں خاتون نے باندھی ہے، جب رات کو تہجد پڑھتی ہیں، تھک جاتی ہیں، نیند آتی ہے، اس رسی پہ لٹک جاتی ہیں تاکہ نیند دور ہو جائے، پھر دوبارہ تہجد پڑھنے لگ جائے۔ نبی نے فرمایا کھول دو، اللہ کو تمہاری ایسی عبادت اتنی پسند ہے۔ جب تمہارے جسم کے اندر چستی ہو، نیند کا غلبہ نہ ہو، اب یہ نسلی عبادت ایسے کرو۔ یہ فرائض کے متعلق نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں فرض نماز کا وقت ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو نسلی عبادتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی آگے اونچے مرتبے چاہتا ہے، یہ اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ کہا کھول دو اس رسی کو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جی ہم تو مجاہدہ مشقتیں کر رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، چپل اتار دی، پاؤں میں کیل بھی لگ رہی ہے، شیشہ بھی لگ رہا ہے. اللہ کو ایسی چیز نہیں چاہیے. ہم لوگ جو عبادت دیتے ہیں نا اللہ کو، بالکل مریل سی، مری ہوئی سی. ہماری فرض نماز بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. وہ بھی لولی لنگڑی پڑھتے ہیں ہم، لولی لنگڑی. فرض نماز، نفل تو دور کی بات ہے، نفل تو دور کی بات ہے، یہ ہم جو فرض پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یہ بھی لولے لگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے. اور جو تھوڑی بہت توجہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہاں ہمارا موبائل بچ جاتا ہے، اللہ سے توجہ ختم. اب میں سوچ رہا ہوں کس کا میسج آیا، کس کا واٹس ایپ آیا، کس کی کال آئی. تو یہ نماز پڑھ رہا ہوں یا میں نے اس کو گھوٹالا بنایا ہوا ہے؟ کیا بنایا ہوا ہے؟ ہماری تو فرض بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم اپنی فرض نماز کو اچھا بنائیں. آج ہم نے اپنے اندر سے یہ بھی نکال دیا ہے، ہم 15-20 منٹ کے لیے دنیا سے تعلق توڑ نہیں سکتے کہ 15-20 منٹ کے لیے اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ سے رشتہ جوڑ لیں، دنیا سے تعلق توڑ دیں. ایسا بھی نہیں کر سکتے. ہمارا یہ حال ہو گیا. نبی نے فرمایا کہ تو اپنے پیٹ کے اندر جو لقمہ ڈالتا ہے، کھاتا ہے، اللہ نے تیرے لیے اس کو بھی صدقہ بنایا ہے. ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات بیان کی نبی نے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اور اچھا ایک بات یہ بھی سمجھیے، آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. یہ عبادت ہے، یہ ہمارا کھانا پینا یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر بھوکے پیاسے مر جائیں گے خودکشی ہوگی، اللہ ناراض ہوں گے. کھانے پینے بیٹھیں، ہمارا جسم چاہتا ہے ہمیں غذا ملے، پینے کو ملے. ایک لمحے کے لیے دماغ میں، دل میں تصور کر دیں میرے رب کا حکم ہے اس لیے کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں. اللہ میرے کھانے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں، میرے پینے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں. اللہ کتنے مہربان ہے ہمارے اوپر. جیسے اس جسم کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی جسمانی طور پر خیال کریں، نشوونما کریں، روحانی طور پر بھی ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. روحانی طور پہ کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں اس کو پہچاننا بہت آسان ہے. آج لوگوں کی نظر اللہ سے ہٹ گئی اور ہمارے دل کے اندر یہ چیزوں کی ساری چیزیں بس گئی. کورونا لے لو، اللہ بھول گئے، اللہ بھول گئے. ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں ہے. او کرونا لگ جائے گا، کرونا لگ جائے گا. کیا تیرے اوپر خدا نہیں ہے؟ وہ بھی تو تیرے کو موت دے گا. تو ہاتھ ملانا چھوڑ رہا ہے کسی سے. اتنا بڑا ظلم. اگر تجھے اتنا ہی خدشہ تھا تو دستانہ پہن لیتا، ہاتھ میں رومال باندھ لیتا، مگر کسی مسلمان کا دل تو نہ توڑتا. وہ تیری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، تو اپنا ہاتھ سمیٹ رہا ہے. کتنا بڑا ظالم انسان ہے. ڈر رہے ہیں کورونا کورونا، کیا کورونا؟ اپنے دل میں خدا کو بٹھائیے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. کیا صحابہ کرام کے واقعات ہم بھول جاتے ہیں؟ کسی نے زہر کا پیالہ پی لیا، کسی نے آگ میں چھلانگ لگا دی، کسی نے کیا کیا، کیوں کیا؟ ان کے دل میں خدا بسا ہوا تھا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا. ایک بات بہت سخت کہنے جا رہا ہوں، بہت سخت، ناراض مت ہونا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سمیت ہر انسان کے دل میں یہ بات اتر جائے. آج ایک چوک کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی کہہ دے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ چلتا ہوا دوسرے چوک تک جائے گا، 20-25 آدمی اس کے بھی ماننے والے ہوں گے. اتنے کمزور ہیں ہم لوگ، اتنے کمزور ہیں. مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے بہت سخت جملہ کہا ہے، بہت سخت جملہ کہا ہے، بہت سخت. نعوذ باللہ. ایک چوک کے اوپر کھڑا ہو کر اگر کوئی کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ، وہ اگلے چوک تک چلتا ہوا جائے گا، 20-25 آدمی اس کے بھی ماننے والے ہوں گے. ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں.
مجھے معاف کر دیجئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سخت جملہ کہا ہے، اتنے کمزور ہو چکے، اللہ کو اپنے دل سے نکال دیا ہم نے اپنی روحانی پرورش نہیں کی، جو بچپن میں ماں باپ نے ہمارے دل میں کلمہ بٹھایا تھا کہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آج ہم 55 کے اندر پہنچ گئے، بڑی عمر کو پہنچ گئے، وہ کلمہ ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے، اتنے کمزور ہو گئے، اتنی بیماریوں سے ڈر رہے ہیں، اتنے وائرس سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ اور اس چکر کے اندر آج ہم نے میڈیا بھر دیا، یہ ہے، یہ کورونا لے لے، اس کی ویکسین کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو تو بھول ہی گئے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ بھی ہے، اس کو بھول ہی گئے۔ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ جسمانی عدل بھی چاہتا ہے، اس کو راحت دو، اس کو سکون دو، اس سے عبادت کرو، اس سے لے کھاؤ پیو، اس میں طاقت آئے، تم سارے کام کر سکو۔ وہاں یہ روحانی عدل بھی مانگتا ہے کہ اپنے دل سے خدا کو مت نکالو۔ انسان کے وجود میں محبت سے اگر اللہ کسی جگہ اپنی رحمت برساتے ہیں، وہ انسان کا دل ہے، جہاں روحانیت بنتی ہے، اسی انسان کے دل میں یہ خیالات، یہ تصورات آتے ہیں جو دل و دماغ کے اندر چلتے ہیں، ہم نے وہیں سے اللہ کو نکال دیا اور دنیا کو بسا لیا۔ اور بھی تو بہت سارے مرض ہیں دنیا میں، اس سے بھی تو انسان مرتے ہیں، اس کا ڈر خوف کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم کیوں بول لیں؟ کیا ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے درمیان کیسی سازش پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے دور کیا جا رہا ہے؟ اتنا بھی ہم نہیں سمجھتے؟ اپنے دل میں خدا کو بٹھائیے، اللہ ہی سب کچھ ہے، انشاءاللہ دنیا کا کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی وائرس سے نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ یہ روحانیت ہمیں بنانی ہے، اللہ ہے۔ دو مقام ہو گئے، ایک انسان اپنی ذات اور اپنے رب کے درمیان انصاف کو قائم کرے، عبادت کرے، اس کی بندگی کرے اس کی، اور دوسرا اپنی ذات کے اندر میرا جسم اس وقت کیا مانگ رہا ہے، آرام مانگ رہا ہے، اس کو آرام دو، غذا مانگ رہا ہے، اس کو غذا دو، اور عبادت کا وقت ہے، اسی جسم سے عبادت کرو۔ وہی یہ جسم یہ کہتا ہے کہ میں اس جسم کی پرورش روحانی اعتبار سے بھی کروں، اس کی پرورش کی ضرورت ہے۔ عدل کا ایک تیسرا مقام بھی ہے کہ انسان اپنے اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے درمیان انصاف قائم کرے۔ یہ تین مقام ہے عدل کے، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ خبر کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔